عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بابت متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 3 سے 5 آیت میں یوں بیان ہے: اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ میرے عزیزو، اس پورے واقعے کو دیکھنے کے لیے ہمیں پہلے یوحنا کی انجیل کو دیکھنا پڑے گا۔ یوحنا کی انجیل کے مطابق جب مریم مگدلینی آتی ہے تو وہ صرف ایک سوراخ دیکھتی ہے جس پر سے پتھر غائب ہے، اور وہ اس فرشتے کو نہیں دیکھتی۔ یوحنا ہمیں اس کا رد عمل بتاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب میں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ اس نے فرشتے کو نہیں دیکھا، اس نے دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 2 میں ہے، پس بغیر کسی تاخیر کے وہ دوڑی ہوئی گئی، یعنی وہ چلی گئی، اور وہ سیدھے 2 سب سے ممتاز رسولوں کے پاس گئی۔ لکھا ہے، پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا۔ یہ یوحنا کی اصطلاح ہے جو وہ خود کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ پطرس اور یوحنا کے پاس بھاگ کر انہیں بتانے گئی۔ اس نے انہیں کیا بتایا؟ لکھا ہے، خداوند کو قبر میں سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ وہ اسے لے گئے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ مریم نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے، پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے۔ آیت نمبر 4 بتاتی ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اب ہم متی کی انجیل کی طرف واپس جاتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم ان عورتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو فرشتے کا سامنا کرتے ہیں، اور فرشتے کا سامنا کرتے وقت مریم مگدلینی بظاہر وہاں سے جا چکی ہے۔ وہ پطرس اور یوحنا کو بتانے کے لیے بھاگ گئی تھی کہ لاش چوری ہو گئی ہے۔ دوسری عورتیں وہاں ٹھہری رہیں اور انہیں فرشتے کا سامنا ہونے کا حیرت انگیز تجربہ ہوا۔ آیت نمبر 3 میں ہمارے لیے فرشتے کو بیان کیا گیا ہے، اس کی صورت، اس کا چہرہ بجلی کی مانند تھا۔ یہ خدا کے نور کی چمک ہے۔ یہ وہ شکانہ ہے جسے خدا کی طرف سے اس فرشتے میں منتقل کیا گیا تھا۔ نیز یہ بھی لکھا ہے، اس کی پوشاک یعنی اس کا لباس برف کی مانند سفید تھا۔ یہ پاکیزگی اور فضیلت کی علامت ہے جو اسے کسی آدمی سے یا کسی شیطانی قوت سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ خوبصورت، شاندار، چمکنے والا، پاک، مقدس وجود مسیح کے جی اٹھنے کے گواہ کے طور پر پتھر پر بیٹھا ہے۔ اور آیت نمبر 4 بتاتی ہے، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ اور یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لرزنے کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین لرز گئی اور پھر رک گئی، لیکن نگہبان لرزتے رہے۔ وہ ابھی بھی ذاتی لرزش کو محسوس کر رہے ہیں۔ وہ وہاں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے موجود تھے کہ کچھ نہ ہو، لیکن ایسا کچھ ہوا جس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور نہ صرف وہ لرز اٹھے بلکہ وہ مردہ سے ہو گئے۔ وہ عارضی طور پر سکتے میں چلے گئے۔ دہشت کے عالم میں وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے۔ خوف ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ خوف کے مارے ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ خدائی طاقت کے سامنے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی سوچا تھا، اور نہ ہی سمجھنے کی قابلیت رکھتے تھے، اور اب وہ اسے سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ میرے عزیزو، آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا عورتیں بھی خوفزدہ تھیں؟ جی ہاں، خواتین خوفزدہ تھیں، لیکن اسی فرشتے نے انہیں سنبھلنے کی قوت دی۔
یہ قوت ان نگہبانوں کو نہ دی گئی، وہ ان خواتین کی مدد کے لیے خدا کے نمائندے کی حیثیت سے پہنچا۔ آیت نمبر 5 بتاتی ہے، اور فرشتے نے جواب دیا اور کہا۔ میرے عزیزو، ایک بات نوٹ کریں، کبھی کبھی آپ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں فرشتے نے جواب دیا اور کہا، اور آپ کہتے ہیں کسی نے سوال تو نہیں پوچھا۔ یہ ٹھیک ہے، سوال نہیں پوچھا کسی نے۔ اس کا ترجمہ کرنے کا ایک بہتر طریقہ یہ ہوگا، فرشتے نے وضاحت کی اور کہا۔ کچھ چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا، اور یہی ضرورت یہاں بھی تھی۔ یہاں وضاحت کو یقینی طور پر ضرورت تھی۔ مسیح کہاں ہے اور تم یہاں کیوں ہو؟ اور اسی طرح اس نے خواتین کو سمجھایا اور کہا، تم نہ ڈرو، ڈرو مت، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہاں یاد رکھیں، مریم مگدلینی جا چکی ہے، لیکن باقی عورتیں وہیں ہیں۔ وہ ابھی پطرس اور یوحنا کو ڈھونڈنے کی کوشش میں بھاگ رہی ہے۔ اس دوران فرشتہ ان خواتین کے خوف کو جو وہاں موجود تھیں دور کرتا ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے پر نگہبانوں کے پاس خوف زدہ ہونے کی وجہ تھی، لیکن جو لوگ یسوع سے محبت کرتے تھے ان کے پاس خوف زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ سو فرشتہ کہتا ہے، تم نہ ڈرو، اور پھر یہ کہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں ہو۔ کیا یہ ایک تسلی بخش جملہ نہیں تھا؟ اور میرے عزیزو، وہ جانتا ہے کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ یہ ایک سکون بخش چیز تھی جو اس نے کہا کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ خداوند آپ کو اس پاک کلام کے وسیلے سے آج برکت بخشے، آمین۔